الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر وذا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے لیے جگہوں پر متعین فرما رہے تھے، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ موقع ہے جب غزوہ احد پیش آیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا رمضان المبارک میں، اور 3 ہجری میں احد کا جو ہے غزوہ پیش آیا۔ ان دونوں غزوات کے پیچھے جہاں مشرکین مکہ کی عداوت یا دشمنی تھی، وہاں جو اہل یہود ہیں ان کی منافقت کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، اور منافق جب میدان عمل میں یا ظاہری پہلوؤں میں یا میدان کارزار میں مقابلے نہ آ سکتا ہو تو وہ اپنی مخالفت کو منافقت سے پھر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ایسا برا عمل ہے۔ اللہ جل شانہ انہیں منافقین کا جو مقام ہے یا جو آخری رہائش ہے وہ دوزخ کا بھی نچلا درجہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے بے شمار جو زیر و بم ہیں ان میں بسر فرمائی ہے۔ آج جب ہم بالعموم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں، تو یقیناً ایسے معجزے موجود ہیں کہ پینے کو پانی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن پر ہاتھ رکھا تو پورا لشکر جو ہے اس کے لیے پانی وافر ہو گیا۔ یقیناً کھارا پانی ہے، آپ نے لعاب مبارک ڈالا وہ میٹھا ہو گیا۔ ایسے ایسے خوبصورت معجزات ہیں اور ہر پہلو سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ ہر بحر میں ہیں، ہر قسم جانوروں میں آپ دیکھیں، آپ درختوں میں آپ دیکھیں، آپ پتھروں اور پہاڑوں میں آپ دیکھیں، پانی میں دیکھیں، بارش میں دیکھیں، شق قمر، قرآن کریم شق قمر وقت کے جو آخری حصے ان کی علامات میں بیان فرماتا ہے، تو آسمانوں میں دیکھیں۔ ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ مبارک موجود ہیں، لیکن جب زندگی کے بسر کرنے کا معاملہ آتا ہے تو جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی، آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء رسول جو ہیں ان پر بڑی تکالیف آتی ہیں، اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکالیف مجھ پر آئیں۔ تو مکی زندگی کی مشکلات کا عمومی طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور اسے مشکل کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر زندگی کا پہلو جو ہے اس میں آپ مشکلات میں سے گزرے، اور بڑی کٹھن مشکلات میں سے گزرے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسی ایسی کٹھن مشکلات ہیں کہ جہاں بندے یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو مکہ المکرمہ جو ہے آپ کو عزیز ترین شہر، جہاں اللہ کریم کا گھر بیت اللہ شریف ہے، بڑی کٹھن زندگی بسر فرمائی گئی، ہر طرح سے کوشش کی گئی نقصان پہنچانے کی، دین کے سامنے رکاوٹ، مسلمانوں کو روکنا، مارنا، قتل کرنا، سزائیں دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی خطرناک سازشیں تیار کرنا، ہر طرح سے مسلمانوں کو مجبور ہو کر ہجرت پر روانہ ہونا، پھر بعد کی مدینہ منورہ کی ہجرت۔ تو بالعموم ہم سے سمجھتے ہیں
کہ جو مکی زندگی ہے یہ مشکل ہے اور مدنی زندگی جو ہے وہاں تو ریاست اسلامی قائم ہو گئی تو وہ بہت آسان تھی۔ مدنی زندگی کے جو عرصہ ہے اس میں 80 کے لگ بھگ غزوات و سرایا ہیں۔ اب وہ سال جو مبارک مدنی زندگی کے ہیں انہیں تقسیم فرمائیں کہ ہر سال میں کتنے غزوات و سرایا بپا ہوتے ہیں، اور کہیں ایک جنگ ہو جائے تو پیشتر تو جو تکالیف ہیں بعد کے جو مسائل ہیں وہ بے شمار پیدا ہو جاتے ہیں، اور جہاں جسمانی مسائل یعنی کوئی زخمی ہو گئے کوئی شہید ہو گئے وہ تو ہیں، معیشی طور پر اتنا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ انہی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے کہ جو کچھ پاس ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو مدنی زندگی میں جہاں غزوات و سرایا کا بیان ہے اس لیے وہاں یہ زندگی گٹھن ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھی، اور سارا جو کفر ہے اور ہر طرح کا جو کفر ہے، ہر رنگ کا جو کفر ہے، اسے یہ سمجھ تھی کہ یہ جو بنیاد اسلامی رکھی جا رہی ہے خلافت کی، اگر اسے نہ روکا گیا تو پھر جو ہمارے نظام ہیں انہیں یہ گرا دے گی۔ اس لیے کہ اسلامی نظام میں ایسی ایسی خوبصورتیاں ہیں کہ جہاں انسان کی بات آتی ہے، آج بھی کہتے ہیں انسان کے حقوق، لیکن صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آپ تشریف لائے، صحابہ اٹھے، آپ نے منع فرمایا، آپ کے لیے نشست میں جگہ مقرر کی گئی کہ یہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ نے بیٹھنا پسند نہیں فرمایا، پسند فرمایا جہاں عمومی طور پر جگہ میسر ہو نشست میں وہاں بیٹھوں۔ کہیں کسی سفر پر کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کوشش فرمائی کہ اپنے حصے کا کام کرو۔ آپ کو عرض کی گئی کہ آپ تشریف فرما ہوں، یہ کام جو ہے بقایا حصے کا وہ بھی کیا جائے گا، تو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ بڑی عمومی زندگی اور ایسی رہنمائی فرمائی کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا، نہ کسی حیثیت کا نہ کسی صحت کا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی بدبختی ہے کہ جو ہم اسلام پر جو ہے کاربند نہ ہونا، یہ ہماری اپنی کم بختیاں ہیں کہ ہم جواز تلاش کرتے رہتے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مجبوری ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے اپنی جو ہے کمزوریاں۔ تو مدنی زندگی میں جہاں مواخات فرمائی گئی، بھائی چارہ قائم فرمایا گیا مہاجرین اور انصار میں، وہاں وہ بھائی چارہ معیشت میں بہتری کا بھی سبب بنا، اور نئے آ کر بسنے والوں کو بھی وہ ماحول میسر آنا شروع ہو گیا جیسے گھر ہوتا ہے۔ اور جب نظم قائم کیا تو وہ نظم بنیاد تھی خلافت اسلامیہ کی، اور بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں کہ یثرب، جسے آپ کی ہجرت نے مدینہ منورہ یہ شرف بخشا، وہاں بہت بڑی آبادی نہیں تھی۔ آج کی جو مسجد نبوی ہے، کل مدینہ منورہ کی جو آبادی ہے آج کی مسجد نبوی کے اندر ہے، یہ اس سے وسیع ہے، اور قرب و جوار میں بھی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، تو مسائل بھی ہوتے تھے، آپس کی لڑائیاں جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، اور حالات بھی ایسے تھے کہ خطرہ رہتا تھا۔ تو یہ کوشش کی گئی کہ ان تمام آبادیوں کو ایک حکم کے تحت لایا جائے، اور بدبخت جو عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، یہ طے ہو رہا تھا کہ اس کو ذمہ دار مقرر کر دیا جائے، یہ یہاں کا حکمران یہ ہو یا اس کا حکم ہو، یہ ایک فرد ہو جس پر سب کا اتفاق۔ اب یہ
اتفاق ہونے کو قریب تھا، یہ فیصلہ ہونے کو تھا کہ یہاں کا ایک حکمران مقرر کر دیا جائے ان تمام آبادیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، جن کی تربیت فرمائی، مسائل کا اس سے بہتر تو حل ہے کوئی، چونکہ وہ سارا حل اللہ عطا فرما رہا ہے۔ تو پھر اس کی جو وہ بادشاہت کے خواب تھے وہ بھی چور ہو گئے، مقابلہ ہو نہیں سکتا، بادشاہت جاتی رہی۔ تو یہ بدبخت بھی پوری کوشش کرتا رہا، اور باقی اس کی جماعت بھی، کہ کسی نہ کسی طرح سے جو اہل مکہ ہیں انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے۔ بدر میں ان کو بڑا نقصان ہوا، کتنے قید ہو گئے، کتنے موذی مارے گئے، اور بڑے بڑے نام مارے گئے۔ ایک الگ زخم ان کو لگا، پورے خطے عرب میں بڑی سبکی ہوئی۔ پھر انہوں نے تیار کیا کہ تم آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے کہ مدینہ منورہ پر حملہ۔ تو پھر وہ بڑی تیاری کر کے اپنا بدلہ لینے اور اسلام کے خاتمے کے لیے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری تیاری کر کے آئے۔ اور جب وہ تیاری کر کے آئے تو لگ بھگ 3000 کا لشکر ان کا تھا، اور 3000 کا لشکر جو ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ تھا، اور مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ کے جب قریب پہنچے تو مسلمانوں نے پھر تیاری فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ آپ قرآن کریم سے دیکھیے کہ مشاورت ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی گیا ہے کہ ایمان والے مشاورت کرتے ہیں، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو جب مشورہ کیا گیا تو کچھ نوجوان ایسے تھے کہ جو بدر میں شامل نہ ہو سکے، غزوہ بدر میں، اور مدینہ منورہ کی آبادی ایسی تھوڑی تھی، پھیلی ہوئی تھی، اور درمیان میں باغات تھے مختلف، اور صورتحال ایسی تھی کہ کوئی بھی جو فوج ہے وہ ایک دستے کی صورت میں نہیں داخل ہو سکتی تھی، اس کی ترتیب نہیں رہتی تھی، وہ بکھر کر داخل ہوتی تھی اگر اس نے داخل ہو۔ تو یہ مشورہ کیا گیا کہ شہر میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، انہیں آنے دیں شہر میں۔ جب شہر میں آئیں تو پھر وہ جو ان کی تعداد ہے اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اور ان سے جب وہ تعداد نہیں ہوگی، وہ ایک پرا باندھ کر نہیں داخل ہو سکیں گے، تو پھر ان سے مقابلہ آسان ہوگا، بھلے جتنی تعداد بھی۔ تو کچھ نوجوان جو تھے انہوں نے یہ بات عرض کی اور اصرار کیا کہ باہر میدان کارزار میں مقابلہ کیا جائے۔ کچھ روایت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی اسی طرح ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، لیکن آپ کو وہ رائے پسند تھی کہ شہر میں رہ کر جو ہے مقابلہ کیا جائے۔ آپ کو وہ پسند تھا کہ چونکہ تعداد کم ہے مسلمانوں کی، ان کی تعداد زیادہ ہے، ساز و سامان ان کے پاس جنگی زیادہ ہے، تو یہاں مقابلہ آسان ہے، چونکہ وہ پورا نظم جنگ کا وہ قائم نہیں کر سکے۔ تو جب مشورہ ہو رہا تھا تو یہ باتیں آپ کے حضور پیش کی گئیں۔ آپ اٹھ کر جو ہے گھر تشریف لے گئے۔ تو جب آپ تشریف لے گئے حجرہ مبارک میں، تو پیچھے جب نشست اوپن ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کو کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو فرما رہے ہیں، پسند فرمایا، آپ اس کے برعکس رائے کیسے دیتے ہیں؟ آپ کے حکم کی تعمیل ہونی ہے، اپنی رائے دی، اس پر اصرار کی کیا بات ہے؟ جب یہ گفتگو ہوئی تو سب نے پھر محسوس کیا کہ یہ گستاخی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ مقصد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کمی بیشی یا تجاوز نہیں تھا، وہ جذبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے تھا، جان نثاری تھی۔ اور بعض روایات میں بعض صحابہ کو اپنی شہادت کے حوالے سے جو جذبات تھے وہ بھی آپ کے حضور عرض کیے گئے۔ تو جب آپ واپس باہر نکلے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تلوار لگائی ہوئی تھی۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ آپ نے پسند فرمایا تھا، یہ درست بات نہیں ہوئی جو آپ کے حضور عرض کی گئی دوسری رائے۔ آپ جو حکم دیں گے وہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ پہن لے تو پھر واپس اتارے، اب مقابلہ میدان میں ہو۔ اور آپ نے فرمایا صابر رہنا، صابر رہنا تو انشاءاللہ فتح ہوگی، مضبوط رہنا، اس طرح کے مبارک الفاظ آپ نے ارشاد۔ یہ وہ موقع ہے کہ جو اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے جگہوں پر متعین فرما رہے تھے، یہ وہ موقع ہے۔ اب من اہلک جب فرمایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دین اسلام حق ہے، اور دن میں سورج کے چڑھنے کی صاف موسم میں جو شہادت ہوتی ہے اس میں پھر کچھ حق کر سکتا ہے، ہو جائے، لیکن دین اسلام کی جو روشنی نور ہے اور اس نے جو جہان کو منور کیا ہے، اس کا رد نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش پوری کی جا رہی ہے، کی جاتی رہی ہے کہ دین کے خلاف جو ہے وہ بے شمار باتیں گھڑی جائیں، مقابلہ نہیں ہو سکتا تو دین میں داخل ہو کر منافق کی حیثیت سے یہ ابن ابی کی طرح جو ہے یہ بدماشیاں کی جائیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے شمار اعتراض کھڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان پر بے شمار جو ہیں وہ تجاوزات کیے گئے۔ تو اسی طرح جب اہل کی بات آتی ہے کہ اہل و عیال کی نسبت، تو امہات المومنین کی نسبت بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ اولاد تو اہلائی، تو جو ازواج مطہرہ ہیں وہ اس میں نعوذ باللہ نہیں داخل۔ تو بے شمار پہلوؤں سے کوشش کی گئی، اور ہر کوشش جو ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو قرآن کا حق اور سچ ہے مخلوق تک پہنچا جا رہا ہے، اسے کسی طریقے سے تبدیل کیا جا سکے۔ ظاہری طور پر قرآن میں بھی کمی بیشیاں کوشش کی گئیں، اللہ کا حکم ہے، اس نے فرمایا نہ اس سے کوئی شے پہلے داخل کی جا سکتی ہے، نہ بعد میں اس کے ساتھ کوئی شے داخل کی جا سکتی ہے۔ حفاظت اس نے فرمایا کہ اس کا حافظ میں خود ہوں، میرا اپنا کلام ہے، میرا اپنا ذکر ہے، میں اس کا محافظ ہوں، اس کی حفاظت میں خود فرماؤں۔ اور حفاظت قرآن میں صرف قرآن کریم کی مبارک عبارت داخل نہیں ہے، ہر پہلو سے اس کی حفاظت اس میں داخل ہے، چاہے اس کا جو مفہوم عالی ہے، اس کی حدود و قیود ہیں، چاہے اس کا جو اقرار ہے، چاہے اقرار کرنے والے جماعت کا قائم رہنا روز معاشر تک، ہر پہلو سے حفاظت قرآن جو ہے وہ تب پوری ہوتی ہے جب ہر پہلو سے ہو۔ اب قرآن کریم محفوظ ہو، کوئی زیر زبر کی کمی بیشی نہ ہو، ماننے والا کوئی نہ ہو، حفاظت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ ماننے والا ایسا ہو جو عین مفہوم کے مطابق نہ ہو، پھر بھی تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم کو ماننا اور ماننا اور عمل کرنے والوں کی جماعت بھی حفاظت قرآن کریم میں داخل رہے گی، اور یہ قیامت تک رہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے نا کہ جب دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ اٹھے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو نور ایمان جو سلامت رہنا ہے، تو نور ایمان قرآن کریم کی نسبت رہنا، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت قائم رہنا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کریم ہے، غفور رحیم ہے، خبیر ہے، اسے ہر شے معلوم ہے، اول و آخر۔ تو اللہ کریم نے من اہل کے ارشاد فرما، اب کون رد کرے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے آپ تشریف لائے، اور اللہ کریم فرما رہے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل سے آپ نکل کر آئے۔ تو بڑا واضح بیان فرمایا۔ پھر جب اہل کی بات آتی ہے تو صاحب خانہ کے تحت اس کی جو ذمہ داری میں
جن کا نان نفقہ وہ سارا اہل میں داخل ہوتا. اور جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کی جگہوں پر متعین فرما رہے تھے. اب یہ جو لڑائی کی جگہ پر متعین فرمانا ہے، یہ بھی جنگ کے اصول آپ نے ایسے وضع فرمائے کہ جو پہلے کسی نے نہ دیکھے تھے. بالعموم جو جنگی صورتحال ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ دونوں طرف سے افواج سامنے ہوتی، پھر جو لڑاکا بڑے مشہور اور دلیر اور طاقتور ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو پکارتے تھے یا باہر آ کر آواز دیتے تھے کہ کوئی ہے میرا مقابلے والا، تو وہ مقابلہ ہوتا. اس مقابلے کے بعد پھر دونوں جو افواج ہیں وہ دست بستہ لڑ پڑتی. تو جو مارے جاتے بھاگ جاتے، کم ہو جاتے وہ ہار گئے، جیت گئے، میدان میں کھڑے رہ گئے وہ جیت گئے. یہی اصول ہوتا تھا. اب مسلمانوں کے مقابلے میں آپ 313 کے مقابلے میں دیکھیں جو پہلا غزوہ ہے 1000. اب یہ یہاں کی جب بات آتی ہے تو یہاں تعداد بنیادی طور پر 1000 تھی مسلمانوں کی، بامے جو ساتھ شامل تھے، اور آنے والا جو حملہ آور ہے ان کی تعداد 3000 تھی. اب جب یہ مشورہ کیا گیا تو یہ جو ابن ابی ہے بدبخت، یہ بھی اس مشورے میں اس رائے میں تھا کہ مدینہ منورہ میں رہا جائے. اور جب آپ تعین فرما رہے ہیں میدان جنگ کی طرف اور ذمہ داریاں لگا رہے ہیں، تو جب سارے مدینہ منورہ سے نکلے تو تعداد 1000 تھی. 1000 تعداد میں 300 لوگ اس ابن ابی کے تھے. مدینہ منورہ سے نکل کر میدان احد کے قریب پہنچ کر وہاں سے پھر اس نے کہا کہ جی ہم تو واپس جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو دیکھتی آنکھوں جو ہے خودکشی ہے، اور میری رائے جو ہے مدینہ منورہ میں رہنے کی وہ بھی نہیں مانی گئی، اور اتنی بڑی تعداد ہے اس کے سامنے ہم آ کر اگر لڑائی کریں گے تو ہم مارے جائیں گے، اس لیے میں تو یہاں سے پلٹ کر جا رہا ہوں. 300 اپنے لوگ لے کر وہ واپس ہوا، اور وہ بدبخت مدینہ منورہ میں ہی الگ ہو سکتا تھا، لیکن وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا، بزدلی پیدا کرنا چاہتا تھا، خوف پیدا کرنا چاہتا تھا، چونکہ اہل مکہ کو لانے کی سازشوں میں وہ بھی شامل تھا. تو مدینہ منورہ میں ساتھ نہ جانا یہ ایک تکلیف دہ موقع تھا، لیکن اس سے بڑھ کر جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ عین میدان میں جا کر پلٹا جائے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. اب 700 تعداد رہ گئی اور مقابلے میں جو ہیں وہ 3000. تو میدان احد میں، اور احد وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جس سے متعلق روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں. اور احد پہاڑ تک کی مسجد نبوی کی جو وسعت ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا حصہ ہے. اب کتنی پھیل گئی، ابھی احد پہاڑ تک کتنا فاصلہ ہے، اب کتنی اور توسیع ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہاں آپ آباب میں سے جن کو جانے کا شرف نصیب ہوا ہے، تو جہاں میدان احد ہے، احد پہاڑ کو جب آپ دیکھیں تو سامنے درمیان میں ایک چھوٹی سی ٹیکری ہے اور ساتھ درہ ہے. تو وہ جو ٹیکری ہے اس پر آپ نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے کہ جنگ کا کوئی نتیجہ بھی ہو جائے آپ نے وہاں سے نہیں ہلنا. اپنی پشت کو محفوظ کیا پہاڑ کی نسبت، اور پھر جو آپ کا مبارک ترتیب ہے وہ ترتیب ایسے دے گی کہ لڑنے والوں کو بھی منظم کیا گیا، ایک جتھا نہیں تھا، ایک ترتیب تھی سارے جنگ کی جو آپ نے مقرر فرمائی. اور اللہ کریم فرما رہے ہیں، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں اس موقع کو جب یہ سارا عمل ہو رہا ہے. اللہ کی دست قدرت سے کوئی شے کسی نے میں باہر نہیں، اور اس طرح فرمانا کتنا رحمت باری تعالیٰ کا اظہار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. کوئی مثال نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ میں یہ مثال میں پیش کروں، اس لیے کہ مثال ہوگی بندوں کی نسبت مثال ہو.
اور اللہ جل شانہ کی ذات اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہوگی وہ کہاں کس مثال میں اس کو بیان کروں. تو وہاں کی جب بات آتی ہے معزز حضرات گرامی، تو جب کافروں نے حملہ کیا بڑی بے جگری سے مسلمان لڑے، بڑی بے جگری سے لڑے، اور ان کا حملہ پسپا ہو. نوجوان خواتین ساتھ تھیں جو شاعری کر کر کے ان کو حوصلہ بڑھاتی تھیں کہ خواتین کو دیکھ کر تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹیں، انہیں یہ ہو کہ ہماری عزتیں ہیں یا ہمارا گھر ہے یا وہ، اور ایسے شعر کے جو انہیں جوش دلائیں. آگے آگے وہ پیچھے پیچھے وہ شاعری کرتی، وہ مخلوق بھاگی. ابھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ اس آنے والا جو لشکر ہے اس کے بڑے تھے. تو روایت میں ملتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات کی کہ آج پھر شکست ہوئی. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کا ابھی نہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ درہ جو ہے وہ خالی ہو. درے پر دو چار جو ہیں صحابہ رہ گئے، باقی جو ہیں وہ نیچے اتر آئے کہ جی شکست ہو گئی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے دو ہاتھ کریں. اب یہاں جو ہمارے مورخ ہیں یا تاریخ دان ہیں یا جنہیں ذوم ہے اپنی عقل پر، وہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ درے سے صحابہ اس لیے اتر آئے کہ مال غنیمت جمع کریں. قرآن فیصلہ دیتا ہے کہ مال غنیمت جمع ہوگا، 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا، باقی تقسیم ہوگا سوار کے 2 سے اور پیادہ کا 1 حصہ. تو اس میں تو سوار کل 2 گھوڑے ثابت ہوتے. تو جو جمع ہو کر ایک جگہ جانا ہے وہاں اس کو لوٹنے کے معنوں میں بیان کرنا کیسی عجیب بات. پھر تم تو بڑے تحمل اور بڑے اس سلیقے سے بات کر رہے ہو، جس نسبت بات کر رہے ہو یہ نہیں سمجھ آ رہے کہ وہ صحابی رسول ہے. وہ اس بات پر اترے کہ فیصلہ ہو گیا، آپ کا حکم تھا کہ جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے تب تک ٹھہرنا، اور جو ان کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم آنے تک ٹھہرنا ہے، کہ ہمیں جب حکم ہوگا تو ہم تب اتریں گے. اب وہ جب اترے تو جو دستہ سواروں کا تھا وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ سواروں کا دستہ لیا اور گھوم کر پیچھے درے سے حملہ آور. اب جو کفار کا لشکر بھاگ رہا ہے انہیں بھی خبر ہوگی، وہ پلٹ پڑے، پیچھے سے حملہ، آگے سے حملہ. پھر ترتیب جب اکھڑ جاتی ہے نا تو پھر سمجھ نہیں آتی، چونکہ بکھر گئے نا سارا نظام، آگے پیچھے سے حملہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں دندان مبارک، آپ کے چہرے مبارک پر جو ہے وہ بھی چوٹ آئی، زخم آئے، اور آپ کے زخم پر روایت میں ملتا ہے کہ شیطان نے آواز بلند کی کہ نعوذ باللہ آپ شہید ہو گئے. جو پہلی پکار ہے وہ یہ روایت میں ملتا ہے کہ شیطان مردود نے یہ آواز میدان میں بلند کی کہ نعوذ باللہ آپ شہید ہو گئے. جب یہ آواز بلند ہوئی اور یہ بات عام ہوئی تو کتنے صحابہ تھے جو جہاں تھے کھڑے کے کھڑے رہ گئے. زندگی کا کیا فائدہ، تلوار بھی اگر ہاتھ میں ہے تو بھی سن ہو گئے. کتنے ایسے تھے جن کی یہ مثال ملتی ہے، ان کا جینے کا کیا فائدہ، آپ اتنے طاقت سے لڑے کہ لڑتے شہید ہو جائیں. ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارک کا اعلان ہوا، صحابہ جمع ہوئے، آپ کے گرد جمع ہوئے، اپنی ترتیب سیدھی ہوتی گئی. پھر انہیں کتنا دور جو آبادی ہے مدینہ منورہ کی، اس سے حدود سے کتنا دور تک ان کو بھگا کر چھوڑے. 70 کے قریب جو ہے شہادتیں مسلمانوں کی. اب وہ جو سبب میں کمزوری آئی اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پسند فرمایا تھا، مشورہ بار کا آیا. اب وہ بھی بات امتحان بن گئی، اس کی بھی سختی پیدا ہو گئی. پھر وہاں جو خطا کی اس نسبت سے انتظامی امور،
وہاں اس نسبت سے بھی ابتلا آئی تو 70 کے قریب شہادتیں ہوئیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اسی میدان کارزار میں آپ کا مزار مبارک ہے، وہ بھی وہیں شہید ہوئے. ان کے وجود مبارک کا مسئلہ کیا گیا. آج بھی وہ وہیں اسی طرح جلوہ افروز ہیں اسی میدان میں اپنے. تو اب میں حیران ہوتا ہوں، مسلمان لکھتے اور بولتے ہیں کہ عہد میں شکست کے اسباب، عہد میں شکست کے اسباب. 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں رہائش پذیر رہے، اور جنہیں فاتح لکھتے ہیں انہیں حدود مدینہ سے، شہر نہیں، حدود مدینہ سے بھی باہر دھکے دے کر صحابہ چھوڑ کر آئے. اور روایات میں ملتا ہے کہ ایسی صورتحال بھی تھی کہ اگر کوئی زخمی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کاندھوں سے سہارا دے کر پیچھے بھاگ رہے تھے. اتنا بری طرح ان کو بھگایا کہ زخمی بھی ہیں، ایک دوسرے کے سہارے پر بھاگ رہے ہیں، تلواریں لیے انہیں بھگاتے گئے اور انہیں ہوش نہیں ہے کہ پلٹ سکے. اور وہاں انہیں فاتح لکھتے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہر جگہ، ہر لحظے، ہر شے اللہ کے حضور حاضر. لیکن کیا خوبصورت فرمان ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے، اپنے اہل سے نکلے، مسلمانوں کی ترتیب دی، اللہ دیکھ سن رہے ہیں. کیا خوبصورت فرمان. اب بندے مومن کو اللہ کے اس فرمان کے تحت اس آیہ کریمہ کی طرح اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جب کہ میرے حبیب تو اس سے میرے بارے پوچھتے ہیں. قرآن فرماتے ہیں بتاؤ کہ جب تم دعا کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تمہاری سنتا ہوں، تمہاری مانتا ہوں. تو معیت باری تعالیٰ تو ہر جو ایک ذرہ ہے نا، ذرہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس کی بھی جو باریکیاں ہیں، ہر شے کو حاصل ہے، کوئی شے بعید نہیں. اور کیا مقام ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. صاحب ایمان کو یہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. معیت باری تعالیٰ کا یہ احساس اور یہ درجہ اور یہ مقام کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے. اور اگر اتنا بھی احسان نہ ہو تو کم از کم اتنا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ موضوع ایسا ہے اور نازک موضوع ہے، اور ایسی گفتگو اور ایسی باتیں ہیں کہ جو شاید بندہ بیان نہ کرے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، کیونکہ اصول تو سارے بنیادی طور پر سامنے. اور اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو مشاہدات کے پہلو ہیں انہیں نہ بیان کیا جائے. اس لیے بیان نہ کیا جائے کہ وہ ضرورت نہیں ہے. مشاہدے کے پیچھے ذاکرین چلنا شروع کر دیں گے تو امتحان بنتا جائے. اسی لیے ذمہ داران کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ اول تو پوری کھری سمجھ نہیں ہوتی، کوئی شدھ بودھ آئے تو اسے ایسا بولا کہ جیسے اگلا ممنون اور مشکور ہو جائے، لحاظ میں چلا. کیا فائدہ، اگلے کا امتحان بھی بنا دیا، اپنا بھی بنا دیا. اور ذکر پر جب بندہ جو تربیت دی گئی ہے اس کا پابند رہتا ہے تو ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے. اب اللہ کریم فرما رہے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اب اسے سماعت عمومی پڑھ لیں تو کتنی دفعہ دھوکے کھاتے ہو. سنی کا بات جو ہے وہ فرق لگ جاتا ہے کہ کسی نے کہا کچھ تو ہم نے سنا کچھ، اور دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے خطا آ جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے
علم ہوتے ہوئے لا علم ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے تجربات میں دیکھ۔ لیکن یہی پہلو جب صفات باری تعالیٰ کی طرف دیکھو گے تو ہر شے اس کے اختیار میں ہے اور اس کے حضور ہر لمحہ ہر لحظہ حاضر ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جی اس میں ذات کی تکرار تو بتاتے ہیں، اللہ اللہ کی جائے ہم کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کسی ساتھی کا سوال، اگر اللہ ہی کو سوچنا شروع کر دیا جائے تو کیا یہ درست نہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ ای میل کا سوال نہیں ہے، ملاقات پر پوچھیے گا۔ لیکن میں سوچتا ہوں کتنی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ کی ذات کا سوچنا منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خطا کھا جاؤ گے۔ اس کی ذات لامحدود ہے، محدود مخلوق محدود ذہنوں سے یہ کہے، یہ دیکھو نا، واللہ سمیع علیم، تمہارے وقت کے حال ہیں، اسے کہتے ہو ماضی، وہ کون سا جی جو گزر گیا، اسے پلٹا سکتے جی کوئی پتہ نہیں، جو گزر گیا کون پلٹا سکتا ہے، وہ تو سوچیں بھی معدوم ہونا شروع ہو گئیں۔ حال، جی ہاں، حال جو ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کیا اس کے کلی اختیار میں ہے؟ کوئی اختیار میں نہیں، گزرنا ہے تم نے، جو پیش آنا اس میں سے، کس نیت سے گزر رہے ہو یہ تمہارا امتحان ہے۔ اختیار تمہارا اتنا ہے کہ تم نے اپنی نیت کیا رکھی، جو پیش ہوگا کوئی پتہ نہیں، منصوبے اور ہوتے ہیں اور حالات اور پیش ہوتے ہیں۔ تمہاری صورت یہ ہے کہ تم تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہو اور اس کے حضور ہر شے ہر لمحہ حاضر ہے، وہاں کوئی ماضی حال مستقبل نہیں۔ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، اس کے سامنے عدم حاضر ہے، عدم جسے کہتے ہو نا کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں بھی اس کے حضور حاضر ہے۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ عدم سے وجود کو کن فیکون ہے، کوئی نہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات کو کیسے سمجھ پاؤ گے؟ تو منع فرمایا گیا۔ اب یہاں جو نقطہ میں سالکین کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم رواجی طور پر اپنے مشائخ کے احترام میں نہیں، ہم حقیقی طور پر اپنے مشائخ کے احترام میں داخل ہیں کہ ہمیں کوئی شے ایسی نہیں دی گئی جسے رواج کہا جا سکے۔ تو جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کرو گے تو جو نتائج بیان کیے گئے ان کے مطابق نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ اب صفات باری تعالیٰ جو ہیں ان کا کلی ادراک کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن صفات باری تعالیٰ بیان فرمائی گئی ہیں کہ ان کا ہر ایک کو اس کی نسبت جو ادراک ہوگا، اس سے اللہ کی شان کی اسے سمجھ آئے گی اپنی اپنی استعداد کے مطابق۔ ذات کو جب کوئی سوچے گا تو خطا کھا جائے گا۔ وجود انسانی دماغ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو محدود، وہ جو لامحدود ہے محدود میں ماپو گے کیسے؟ ممکن ہے نہیں۔ تو جو طریقہ ذکر بتایا گیا ہے اس پر محنت فرمائیں، جہاں جو بتایا گیا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بتایا گیا ہے، اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے بتایا گیا ہے، جو ترتیب دی گئی ہے۔ میں نے ابھی بڑی کوشش کی کہ 2-4 دن میں میرا وقت اس بیان کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ صرف ہو، بیٹھوں بات کروں، کسی نے سوال کرنا ہے، نہیں تو جو یہ تقسیم میں پیریڈ چل رہے ہوتے ہیں کسی میں آ جاؤ۔ لیکن اتنی طبیعت خراب تھی کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو پھر جو ذہن میں ایک اپنے لیے ایک بندے کی بات آتی ہے نا کہ جی میں یہ نہیں کر پا رہا، تو پھر اپنی جو تسلی تھی وہ صرف اس بات پر تھی کہ ایک نظم قائم کیا گیا ہے۔ اگر کوئی سالک کیفیات قلبی کے لیے اس نظم سے جڑ کر اس کے مطابق عمل کرتا رہا تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ کافی ہوگا۔ ہاں الگ کہ جی ہم حضرت صاحب سے بیٹھے، ہم نے باتیں کی، ہم نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، ہماری ملاقات ہوئی، ایک الگ تشفی کی بات ہے، لیکن جو ضرورت ہے وہ اس نظام میں جو چلے گا اس کی پوری ہو جائے۔
تو مزید ایک ہوتا ہے کہ جب بندے کو اور ترغیب مل جائے گی، اس کو وقت مل جائے گا، توجہ مل جائے گی، اسے بیٹھنا مل جائے گا، چونکہ نظام اس طرح کا ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی انتظامی امور کو چلانا ہوتا ہے، چاہے ظاہری طور پر لگے کہ بندہ بیٹھا ہے اور ایک کمرے میں بیٹھا ہے، لیکن وہاں کا بھی جو نظام ہے وہ اتنا گیا ہے کہ اس ساری ترتیب کو چلانا ہوتا ہے۔ تو مجھے صرف اس ایک بات سے تسلی آئی کہ جو نظم دیا گیا ہے، جو طریقہ دیا گیا ہے، جو سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، سالک کی ضرورت انشاءاللہ اس میں پوری ہوگی۔ تو اس لیے اس پر محنت فرمائے تاکہ وہاں کمی واقع نہ ہو۔ اور واللہ سمیع علیم، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے بندے کو یہ شرف نصیب کہ اپنے اللہ کے روبرو ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔